بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس سمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مستقبل شناسوں کی پیشن گوئیاں۔ دوستو، کیرو نے اپنی مشہور کتاب کیرو کی عالمی پیشن گوئیوں میں آخری جنگ عظیم کو آرماگیڈن کا نام دیا ہے۔ یہ تیسری اور آخری جنگ عظیم کب ہوگی اس کا سن نہیں بتایا، لیکن علامات کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے، یہ ایکویرین ایج ہے جس میں عورت اپنی انتہائی امیج حاصل کر لے گی اور مرد کو پیچھے چھوڑ جائے گی۔ کوئی شعبہ حیات ایسا نہ رہے گا جس میں عورت موجود نہ ہو۔ اسرائیل میں یہودیوں کی واپسی کے بعد کسی وقت بھی آرماگیڈن لڑی جائے گی، اور جنگ ایسی بھیانک اور اس قدر ہلاکت خیز ہوگی کہ انسان تمام سابقہ جنگوں کو بھول جائے گا۔ فلسطین اور قرب و جوار کے تمام علاقہ زرخیز اور متمول ترین حصہ بن جائیں گے۔ یہاں پر قیمتی دھاتیں اور نہ ختم ہونے والے ذخائر دریافت ہوں گے۔ ہر ایک کی للچائی نظریں اس خطۂ زمین پر پڑیں گی۔ اسرائیل کی توسیع پسندی کو دیکھ کر مسلمان ممالک روس کے ساتھ مل کر فلسطین پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہیں گے۔ اس جنگ میں اسرائیل اور عیسائی فریق مخالف ہوں گے، اور یہ جنگ آرماگیڈون میں تبدیل ہو جائے گی جو فلسطین کے درمیان میں لڑی جائے گی۔ تمام مسلم ممالک روس کے ساتھ ہوں گے۔ کثیر تعداد میں تاتاری اور چینی بھی روس کا ساتھ دیں گے۔ پھر 100 سال تک کوئی جنگ کی بات نہ کرے گا۔ پوری دنیا کا ایک مذہب ہو جائے گا، پوری دنیا میں امن ہوگا، ایک حکومت ہوگی جس کا ہیڈ کوارٹر مشرق وسطیٰ میں ہوگا۔ کیا یہ پیشن گوئی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ سے متعلق نہیں ہے؟ روس برطانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ سابقہ صدر امریکہ رونالڈ ریگن نے کئی مرتبہ اپنے اس عقیدہ کا اظہار کیا کہ عظیم بین الاقوامی تنازع آرماگیڈون کی بابت انجیل مقدس میں پیشن گوئی اگلے چند اشروں میں درست ثابت ہو سکتی ہے۔ 1983 میں امریکی اسرائیل افیئرز کمیٹی کے ایک رکن سے کہا، مجھے عہد نامہ عتیق کے تمہارے پیغمبروں اور ان لاکھوں سے دلچسپی ہے جو آرماگیڈون کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں کہیں ہم ہی تو وہ نسل نہیں ہے جو اس سے وقوع پذیر ہوتا دیکھیں گے۔ عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے دانیال نبی کے باب 12 آیت نمبر 1 کے اشارہ لکھتے ہیں کہ عالم کہ پرآشوب دور میں بحر و بر میں ایسا شدید فساد برپا ہوگا کہ تاریخ انسانی نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جنگ عظیم آرماگیڈون کی طرف اشارہ ہے۔ دوستو، بہت سے پیغمبروں نے فرمایا کہ یہودی قوم تباہ برباد ہو کر بھٹکتی پھرے گی اور آخر زمانہ میں ایک بار اکٹھی ہو کر بحیثیت ایک قوم ابھرے گی۔ کیا ایسا نہیں ہو چکا؟ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں آگ بھڑکے گی اور تمام دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی، اور تاریخ انسانی میں یہ خطرناک ترین وقت ہوگا جب دجال ظاہر ہوگا۔ حضرت اسحاق کی پیشن گوئی ہے کہ اسرائیل دجال کے ساتھ معاہدہ پر دستخط کرے گا، اور یہی ابتدا ہوگی انتہا کی۔ حضرت جناب جون جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے فرماتے ہیں کہ دنیا کے آخری زمانے میں چین زبردست فوج کے ہمراہ مشرق وسطیٰ کی جانب بڑھے گا، اور مشرق و مغرب کا یہ آخری معرکہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کے آخری دور میں جلدی جلدی انقلابات آئیں گی اور جنگیں عظیم سے عظیم تر ہوتی چلی جائیں گی، اور آخری دنوں میں قدرتی آفات کا سلسلہ بڑھ جائے گا۔ کیا اس زمانے میں ایسا نہیں ہو رہا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب فضا میں کثافت پیدا کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی زمانے میں فضا میں کثافت کا کتنا شور مچ رہا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے تقریباً 80 سال قبل پیشن گوئی کی ہے کہ دنیا کے مستقبل کا مذہب اسلام ہے۔ وجہ اس کی توانائی ہے، وہ زندگی کے بدلتے ہوئی ادوار کے تمام تقاضے اچھی طرح پوری کر سکتا ہے، بنی نوع انسان کے تمام مسائل حل کر سکتا ہے، امن و آشتی اور فارغ البال دنیا کو دے سکتا ہے، فلسفہ اور سائنس کی ترقی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگلے 100 سال میں انگلستان ہی نہیں، پورا یورپ اسلام کی آغوش میں آ جائے گا، اور انگلستان کا شاہی خاندان اسلام قبول کرے گا۔ ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور فرماتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب اسلام ہندو مت پر غالب آ جائے گا اور ہندوستان میں ایک ہی مذہب ہوگا۔
اسلام دنیا کے مذاہب میں سب سے بڑا مذہب ہے۔ اسلام کا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے۔ دنیا کا امن و سکون اس پیغام ربانی سے حاصل ہو سکتا ہے، وہ وقت دور نہیں جب قرآن اپنی عملی صداقتوں اور روحانی کرشموں سے سب کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ رسالہ مولوی رمضان 1364 ہجری۔ حضرت شاہ ولی نعمت اللہ بخاری کا قصیدہ ہے کہ اس شعر پر جس میں وسیع پیمانے پر تحریف اور تبدیلی کر دی، جس کے اس قصیدہ کے اس شعر پر واسرائے ہند لارڈ کرزن نے قصیدہ کو ضبطی اور عدم طباعت کا حکم دیا تھا۔ یہ قصیدہ اب ناپید ہے۔ شعر یہ ہے: بعد ازاں گیت نصارہ ملک ہندویان تمام، تا صدی حکمش میاں ہندوستان پیدا شد۔ کرزن نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف 100 سال ہندوستان پر ہماری حکومت رہے؟ قصیدہ میں ہے کہ 100 سال بعد ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ دوسری جنگ عظیم جس میں ایٹم بم گرائے گئے، شاہ صاحب نے ایٹم بم کو کوہ غضب کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ اسی قصیدہ میں فرمایا گیا ہے کہ مسلم ممالک مجتمع ہو کر ہندوستان فتح کر لیں گے، پھر ایک قیامت خیز زلزلہ آئے گا اور تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی جس میں مہلک ترین اسلحہ استعمال ہوگا۔ روس انگلستان کو تباہ کر دے گا۔ لندن کا برج چونکہ جوزہ ہے، اس لیے دشمن کے ہوائی حملہ سے تباہی ہوگی۔ جب سارے عالم کے باطل سے لڑنے والے صرف مٹھی بھر حق پرست رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد فرمائے گا اور ایک نئی تازہ دم قوم کفر و شرک کی صفوں سے نکل کر حلقہ بغوش اسلام ہو کر اس خلا کو پورا کرے گی۔ دین اسلام کے تمام بدخواہ ختم کر دیے جائیں گے۔ یہودیت و نصرانیت کا خاتمہ ہوگا۔ اس وقت مشرق سے دجال ظاہر ہوگا۔ یہود و نصارہ اس کے لشکر کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ دجال کو قتل کیا جائے گا۔ اس زمانے میں ماہ ذی الحج میں حج کے موقع پر حضرت مہدی علیہ السلام نمودار ہوں گے۔ ان کے ظہور کی خبر پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور پھر حکومت مستحکم اور دین کو زینت ہوگی۔ یہ وارداتیں اپنی جانب سے نہیں لکھ رہا، اللہ تعالیٰ کے رازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اب ہم ناسٹراڈیمس کے آخری جنگ عظیم کے متعلق پیشن گوئی لکھتے ہیں کہ یہ جنگ 1999 میں ہوگی۔ اس تیسری اور آخری جنگ عظیم سے نصف کرۂ شمالی زیادہ متاثر ہوگا۔ پوری دنیا جوہری لپیٹ میں آ جائے گی۔ 2 بڑی عالمی طاقتوں کے اتحاد کے بعد یہ جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے بعد نسل انسانی کا کچھ حصہ بچہ رہے گا۔ اس کے بعد اس کے نئے دور کا آغاز ہوگا جب 2 ستمبر 1999 کو مشتری اور زحل کا کران ہوگا۔ تب یہ جنگ ہوگی۔ پاپائے روم اپنا مسکن بدل دے گا۔ ایک مسلم عرب فتح نہ صرف پورے یورپ کو فتح کر لے گا بلکہ پورے عالم میں مذہب اسلام کا پرچم گاڑ دے گا۔ اسلامی افواج روم پر قبضہ کر لیں گی۔ پوپ جلا وطنی میں وفات پائے گا۔ مصر میں خوفو کے عظیم اہرام سے خفیہ دستاویز برآمد ہوئی ہیں جن کو ڈیوڈسن اپنی کتاب موسومہ اہرام مصر کے روحانی پیغام میں جمع کی ہیں جو ہزاروں سال تک کے واقعات پر محیط ہیں۔ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد با سعادت و وصال، جنگ عظیم اول و دوم کی شروع اور خاتمہ کے سال، جرمنی کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا، ہندوستان کا آزاد ہونا اور 2 مملکتوں کا قیام ہونا، یہودیوں کی ریاست کا قیام، ایران اور عراق کے درمیان جنگ ہونا، ترکی کی انتہا، پھر کرۂ ارض پر ہولناک جنگ کا ہونا کہ بیشتر جاندار صفحہ ہستی سے نابود ہو جائیں گے۔ اس جنگ میں مہلک ترین اسلحہ استعمال ہوگا۔ تمام ممالک اس میں حصہ لیں گے۔ برائے نام لوگ زندہ بچیں گے جو ایک نئے دور کا آغاز کریں گے جن کی رہنمائی ایک روحانی شخص کرے گا۔ یہ تبدیلیاں 2000 تک رونما ہو جائیں گی اور 21ویں صدی عیسوی میں مکمل روحانیت کا عہد ہوگا۔ کتاب انلیس پیس کومس، جب تک امن قائم نہ ہو، از نکل کالڈر، مطبوع لندن میں اسلحہ کے ماہرین اور سائنسدانوں کی رپورٹیں پیش کی ہیں۔ اس کتاب کے مطابق اگر عالمی رہنما کوئی امن سمجھوتا نہ کر سکے تو اس صدی کے خاتمے سے پہلے ہی تیسری عالمگیر جنگ کا ہونا لازمی ہے۔
یورپ اور امریکہ اس آخری جنگ کے تصور سے بھی سخت خائف ہیں، اور امریکہ نے دنیا کو پہلے ایٹم بم کا تحفہ دیا اور اب نیو ورلڈ آرڈر کا تحفہ دیا ہے، جس کی بنیاد لوٹ کسوٹ، قتل و غارت گری، شدید بمباری اور اپنی اجارہ داری دہشت گردی پر مبنی ہے، جو انسانیت، انصاف، تہذیب اور شائستگی سے آری ہے۔ اسلام دشمنی اس کا وتیرہ اور اسلام اور مسلمانوں کو نابود کرنا اس کا عمل۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے تمام غیر فطری نظام امن بحال کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، تمام ورلڈ آرڈر بیکار ثابت ہو چکے ہیں۔ اب تو اسلامی ورلڈ آرڈر جو قادر مطلق خداوند تعالیٰ نے دیا ہے، اس کی حجت آخرت کے ذریعے اس دنیا پر چلے گا، جس سے انسانیت ظلم و جور سے چھٹکارا پا کر امن و سکون حاصل کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ عہد اسلامی دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا سید حسین محمد نقوی الامروہی ایڈوکیٹ۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب ظہور امام مہدی قریب تر ہے سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ الجل یا ولی المظلومین، یا بلد الامین، یا سفینۃ النجات، اجر اللہ تعالی فرجک وسال اللہ بخرج وظہورک واجل من سارک، یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔